نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے رسائل میں ایک رسالہ ہے امور خانہ داری میں حسن انتظام۔ ادھر کچھ سالوں سے طالبات کے مسائل، گھریلو بیٹیوں کے مسائل، دنیا کے کچھ حصوں کا سفر کرنے کے بعد اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والی بیٹیوں کے حالات دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس عنوان پر بات کی جائے، ناشتے کی ضرورت، ناشتے کے فضائل اور ناشتہ چھوڑنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل۔ سب سے پہلے قرآن کی طرف ہم آتے ہیں۔ قرآن نے ایمان والے کی جو شخصیت بتلائی ہے وہ صحت مند شخصیت ہے، مریض نہیں۔ نماز کون پڑھیں گے، روزہ کون رکھیں گے، زکوٰۃ کون ادا کریں گے، شریعت کون نافذ کریں گے، تجارت کے مسائل کس کے لیے، یہ سب آیات صحت مند ایمان والے کو مخاطب کرتی ہیں۔ بہت کم آیات کا حصہ ہے جو بیمار ایمان والے کو مخاطب کرتا ہے۔ دوسری بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور جسم والا جو مومن ہو وہ زیادہ بہتر ہے کمزور جسم والے مومن کے مقابلے میں۔ ایمان کی وجہ سے بھلائی تو ہر ایک میں ہے، لیکن صحت مند ایمان والا، طاقتور ایمان والا وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ مستقل باب ہے میری بیٹیوں، میری دینی بیٹیوں، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اپنے بچوں کو تیرنا سکھلاؤ، تیر اندازی سکھلاؤ، دوڑ لگواؤ۔ آپ نے ایسے کمپٹیشنز دیکھے اور ایسے مقابلے کروائے بچوں میں جس سے ان کی صحت بنتی ہو۔ تیسری بات، جسم کا صحت مند ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جسم بیمار ہوتا ہے تو جذبے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو حوصلے بھی بیمار ہوتے ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو نفسیات بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ خود ہی بستر سے اٹھا نہیں جاتا، ملکوں کو اٹھانے کا کیا سوچے گا؟ خود ہی برتن دھوئے نہیں جاتے، کپڑے دھوئے نہیں جاتے، دوسروں کی خدمت کو یہ بیٹی کیا سوچے گی؟
روح کی طاقت پر آپ نے مضامین سنے، عمل کی طاقت پر آپ نے مضامین سنے، لیکن اگر جسم بھی طاقتور نہیں ہوگا تو پھر ہم کوئی طاقتور کردار کا خواب نہیں دیکھ سکتے، کوئی مثالی کارنامے کا خواب نہیں دیکھ سکتے، اونچے منصوبے نہیں بنا سکتے اگر اپنے ہاتھوں سے ہی دواخانے کے چکر لگا لیو۔ چوتھی بات، ناشتہ کیا جاتا ہے پوری رات گزرنے کے بعد، پورا جسم رات بھر کام کرتا رہا، اب ناشتہ 9 گھنٹے کے بعد 11 گھنٹے کے بعد کیا جا رہا ہے، وہ بھی اگر نہ کیا جائے تو تقریباً 18 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 17 گھنٹے ہو جاتے ہیں، ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے درمیان کتنی بیماریاں ہیں اس کی لسٹ نکالیے، دیکھیے، پڑھیے، سنیے۔ ایسیڈیٹی کے مریض، مختلف قسم کی جسمانی بیماریاں جسم کو اڈا بنا لیتی ہیں جب 2 کھانوں کے درمیان اتنا طویل وقفہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، روزے کے بغیر بھوکا رہنا کمزور کرتا ہے اور روزے کے ساتھ بھوکا رہنا آدمی کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ ضعف پیدا ہوتا ہے جب روزے کی نیت نہیں ہوتی، تو یہاں تو کوئی روزے کا تصور تو ہے۔ نسل بھی کمزور پیدا ہوتی ہے جب مائیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ صحت مند نسل کے لیے صحت مند ماں بھی ضروری ہے۔ بیمار نسل ہی پیدا ہوتی ہے جب مائیں کئی بیماریوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ جینیٹک سائنس ایک مستقل موضوع ہے۔ موروثی امراض منتقل ہوتے ہیں ماں باپ سے نسلوں کے اندر، جب اس سے حفاظت کی تدبیر نہیں کی جاتی۔ آگے سوچا جائے، جب ہماری بیٹیاں، جب ہمارے بیٹے، جب یہ خود ہی ناشتہ نہیں کرتی ہیں تو پھر یہ ناشتہ دینے والی کیسے بنے گی؟ کتنے مرد ہیں جو ناشتے کے بغیر کمپنی کی طرف جاتے ہیں، کتنے مرد ہیں جو ناشتے کے بغیر دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، بیوی نے بنایا نہیں اور انہیں بازار کا پسند نہیں، ناشتہ نہ بنانے والی بیٹیاں، مائیں اپنے گھر کے مردوں کے لیے بھی کیسے تکلیف دہ ہوتی ہیں، اپنے مردوں کے حقوق کے ادا کرنے میں بھی کتنی بڑی مجرم بن جاتی ہے۔ جسمانی کمزور ہے، سسرال پر اپنے اضافی خرچ کا اور زائد وقت کا بوجھ ڈالیں گی یہ بیٹیاں، یہ مائیں۔ زچگی ہوتی ہے، اس کے اخراجات، سردی گرمی ہوتی ہے، اس کے اخراجات ہے، نارمل ہے، معمول ہے۔ لیکن پہلے سے ہی جب ناشتے نہیں کیے تھے، جسم کمزور پال لیا تھا شوقیہ طور پر اپنے ہاتھوں سے، تو ایسی بیٹیاں
ایک تو حمل ٹھہرتا نہیں، اور حمل اگر ٹھہر جائے تو پہلے مہینے سے بیڈ ریسٹ۔ کون برداشت کرے گا؟ کون سی ساس برداشت کرے گا؟ کون سی ننند اتنی خدمت کرے گی آتے ہی آتے؟ اور یہ بیچارہ مرد اس مہنگائی کے زمانے میں، بے روزگاری کے دور میں، کمپٹیشن کے بازار میں، مہنگے علاج کے زمانے میں، یہ مرد بیچارہ کہاں سے لائے گا اتنے اخراجات؟ کمر ٹوٹی جا رہی ہے، نیند حرام ہو رہی ہے مردوں کی، کیسے قرضوں میں ڈوب گئے مرد۔ حرام آمدنی کی طرف کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ سسرال میں ناکام، تعلقات کشیدہ، تعلقات استوار نہیں رہیں گے، بیوی شوہر کی لڑائی، دونوں کے ماں باپ کی لڑائی ہو جاتی ہے، سمدن اور سمدی کی لڑائی ہو جاتی ہے، سسرال اور میکے کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایسی بیٹھکوں میں بیٹھی ہے تو اندازہ ہوگا، زچگی ہو گئی، فوراً آ نہیں سکتی، ہماری بیٹی کمزور ہے، ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ سوچا نہیں جا سکتا، بہت کمزور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتلائی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت اور ماں کی، تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی بیوی اور بچے دینے والی عورت، تاکہ میری امت میں اضافہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کی، ہمیں یہ سنانے میں کوئی جھجک نہیں، گویا ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل بھی نہیں کر سکے۔ ناشتہ نہ بنانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھی بغیر ناشتے کے بھیج دیتی ہیں۔ کتنے واقعات ہیں اسکولوں میں، بچے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، ناشتہ ہی نہیں کیا۔ کیسی بے رحم مائیں ہیں یہ، کیسی بے دل بہنیں ہیں یہ، جو اس معصوم بچے کو، 5-6 سال کے بچے کو بھی ناشتہ وقت پر نہیں دے سکی۔ رات میں دیر سے سونا، صبح میں دیر تک سونا، اس سے بڑی پوری قوم کے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ فجر چھوڑ کر روزی تلاش کیسے کر رہے ہو؟ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جن کو سورج اٹھاتا ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے جو سورج کو اٹھاتے ہیں۔ انتہائی بے برکتی ہے میری بیٹیوں، انتہائی بے برکتی ہے فجر کے بعد سونا، رات میں دیر تک جائز ناجائز چیزوں میں جاگتے رہنا۔ ہر مفید غذا کو قبول کرنا چاہیے، اپنی ممنوعات کی فہرست زیادہ نہ بڑھاؤ کہ مجھے وہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، مجھے بکری کا بھیجا پسند نہیں، مجھے گھی پسند نہیں، مجھے فلانی سبزی پسند نہیں۔ یہ نخرے، یہ بری عادتیں جسم کو کمزور کر دیں گی۔ ہر سبزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قسم کی پروٹین دی اور خاص قسم کے اس نے وٹامن پیدا کیے۔ سائنسدان اور سائنس کے سبجیکٹ میں سنایا جاتے رہتا ہے، جب آدمی فلانی قسم کی وٹامن نہیں کھاتا ہے تو جسم میں فلانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہت بڑا نقصان ہم نے کیا ہے اپنے جسم کا، اور یہ ظلم ہے، اس کو گناہ سمجھیے۔ ان لنفسک علیک حقا ولجسدک علیک حقا،
تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. ناشتہ نہ کرنا اپنے آپ پر ظلم ہے. ناشتہ نہ کرنا اپنے آپ پر زیادتی کرنا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے. ڈرائی فروٹ اور خشک میوے کھانے کی عمر ہوتی ہے، ضرور کھانا چاہیے. بڑھتی عمر میں پیدا ہو جانے والی کمزوری وہ پوری زندگی کمزوری رہتی. 5-6 سال کی عمر سے لے کر 17-18 سال کی عمر تک آدمی کا جسم بڑھتے رہتا ہے. تو اگر اس زمانے میں کمزوری رہ گئی قلت غذا کی تو پھر وہ کمزوری پوری زندگی ختم نہیں ہو پاتی ہے. آسان نہیں بعد میں سے ریکوری کرنا، آسان نہیں ہے بعد میں سے اس کی تلافی کرنا. اپنی ممنوعات کی فہرست کو کم کیجیے. مسلمان بہادر عورتیں کیا وہ ایسی ہی ہوا کرتی تھی؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتابچہ ہے مسلمان بہادر خواتین. انہوں نے لکھا کیسی کیسی خواتین گزری. حضرت صفیہ کیسے تھی؟ صحابیات میدان جنگ میں زخمیوں کو مرہم پٹی کیا کرتی تھی. یہاں خون دیکھ کر ہی اگر آنکھوں میں اندھیرا آنے لگ جائے، یہاں پر بم کی آواز پر ہی دھڑکن بڑھ جائے، یہاں پر کہیں پر دنگے کی آواز سن کر ہی طبیعت میں کپ کپی آ جائے، تو ایسی بزدل بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں؟ دشمنوں کی تاریخ پڑھو. دشمن اسلام سازشوں کا حصہ بننے والی عورتوں کی زندگی پڑھو. دشمن اسلام تنظیموں کا حصہ بن کر کام کرنے والی بیٹیاں کہاں کہاں جاسوسی کرتی ہیں، کہاں کہاں رپورٹنگ کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہیں، کن کن ملکوں میں رہنے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں، کن کن گھروں میں بادشاہوں کے محلات میں پہنچ جاتی ہیں. اپنا جسم، اپنی آبرو، اپنے جذبات سب کچھ ذبح کر دیتی ہے اپنے مردہ مذہب کی اشاعت کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے والی سازشوں کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ کام تو کوئی کمزور جسم کر نہیں سکتا، کمزور دماغ کر نہیں سکتا. دنیا میں جو بیٹیاں، ہم اس کو صحیح نہیں کہتے ہیں، لیکن باکسنگ میں حصہ لینے والی، کراٹے میں حصہ لینے والی، فوج میں حصہ لینے والی، پولیس میں ملازمہ بننے والی جو بیٹیاں ہوتی ہیں اور دنیا کی طاقتیں انہیں استعمال کرتی ہیں اور وہ استعمال ہوتی ہیں. ہم اس کو درست نہیں کہہ رہے یا اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، لیکن ایک عالمہ، ایک داعیہ، ایک مربیہ بیٹی کو کتنا طاقتور ہونا چاہیے. کمزور جسم 8 رکعت تہجد کیا پڑھے گا، 20 رکعت تراویح کیا پڑھے گا، لمبی تلاوت کیا ہو سکے گی، 8 گھنٹے کتابوں کی تدریس کیسے ہوگی. عمل میں کمزوری. کیا مہمان آئیں گے اس بیٹی کے گھر پر جو ضیافت ہی نہ کرنا چاہتی، جو مہمان کے آنے پر خوش نہ ہو، جو مہمان کے لیے اس کے ذوق کے مطابق غذائیں تیار نہ کر سکتی. ہمارے یہاں پر فلسطینی عرب آئے رمضان کے مہینے میں،
ہم لے کر ہمارے ایک عزیز دوست کے گھر BHEL گئے سحری کرنے کے لیے. تو جب سحری میں کھانے کے لیے بیٹھے تو فلسطینی ڈش تھی. حیران ہو گئے وہ عرب علماء، بھائی فلسطینی ڈش کیسے بنا دیا آپ نے، بالکل ہماری طرح مین وعن. تو کہا گیا کہ ہماری بیٹیوں نے یوٹیوب کے اوپر دیکھا، سلیقہ ہے خدمت کا، شوق ہے مہمان کو اس کے مزاج کے مطابق کھلانے کا، تو ان بہنوں نے تیار کر دیا. اللہ انہیں جزائے خیر دے. یاد آ گیا ابھی ہمیں، یہی چیز یاد رہتی ہے. بیمار کا کھانا کیسے بنایا جاتا ہے، بیمار کی رغبت کیا ہوتی ہے. ہمارے بزرگ ہیں AC گھاٹ میں رہتے ہیں، وہ ترغیب دیتے ہیں کہ ہم لوگ دالچا چاول اچھا بناتے ہیں. نیلوفر دواخانے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، عزرا سے آنے والے پریشان حال مسافرین، کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، انہیں کھانا کھلاتے ہیں. اطعم الطعام پر عمل کیسے ہوگا جب ہم نے اپنے کھانے کا ہی خیال نہیں رکھا. یہ سب نقصانات ہیں میری دینی بیٹیوں، جسمانی، روحانی، معاشرتی، نکاحی، معاملات. ہوٹل کا کاروبار کیوں پنپ رہا ہے؟ اندر کی گلیوں تک اڈلی وڑا بیچنے والی بنڈیاں کیوں پہنچ رہی ہے؟ یہ اس بات کی صاف علامت ہے کہ اس محلے کی عورتیں سونے والی ہیں، اس محلے کی عورتیں غافل ہیں، اس محلے کے چولہے صبح میں جلتے نہیں ہیں. یہ اخلاقی اقدار، خاندانی روایات کے زوال کی علامت ہے. چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بھی ہوٹلوں کی تعداد کا بڑھ جانا. ہم ایک علاقے میں گئے ناندیڑ کے کالونی میں، تو لوگوں نے بتلایا کہ ہم نے شرط لگا دی ہماری کالونی میں کہ کوئی چائے کی دکان نہیں کھلے گی. کیوں؟ چائے اڈے، اوباشوں کے بیٹھنے کے اڈے، راتوں کو دیر تک جاگنے کے ٹھکانے ہمیں نہیں چاہیے. یہ سمجھدار لوگوں کا فیصلہ، یہ سمجھدار لوگوں کا فیصلہ، یہ اپنے اقدار اور روایات کو بچانے اور اونچا کرنے والا طریقہ. اسکول کالج میں حاضری ہوتی ہے، ایک جگہ پر ایجوکیشنل ایگزیبیشن تھا، بچیاں بلڈ گروپ چیک کر کے بتا رہی تھی. ہم نے جانے کے بعد فوراً کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے ناشتہ کیا؟ کہا ناشتہ نہیں کیا. تو بھائی پہلے آپ اپنا بلڈ گروپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے خون کی مقدار دیکھ لیجئے، ہماری مت دیکھیے. اب یہ عادت ناشتہ نہیں کرنے کی جب جڑ پکڑ لیتی ہے تو کئی بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی صبح میں ناشتہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، بھوک کھل نہیں رہی ہے، طبیعت میں رغبت نہیں ہے، وہ بری عادت جڑ پکڑ چکی ہے. اس کو آپ بے دینی سمجھیے تو توبہ کی توفیق ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.